نہ ان کے لیے کوئی خرچ کر رہا تھا. وہ پاکستان کے عوام تھے, وہ خود اپنے لیڈر بن گئے. جیسے انہیں عمران خان نے کہا تھا, انہوں نے اسی جگہ جا کے ووٹ دیا. اس کا نتائج ہم پہ سامنے ہے, واضح ہے. اب اتنی بری شکست تمام قوتوں کے لیے, ہماری ایڈمنسٹریشن کے لیے, ہماری جو ہماری جو ایجنسی تھیں ان کی اتنی بڑی شکست کبھی دیکھی بھی نہیں گئی. کھڑے ہو کے انہوں نے ہرا دیا. اب ان کے ساتھ لڑنا, پورے عوام کے ساتھ لڑنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. جو نتائج ان کے ہیں ان کو تسلیم کیا جائے, ورنہ اب یہ ملتان کا کمشنر ہے, میں تو مجھے ذاتی کوئی اس سے بہت گلہ نہیں ہے, لیکن ایک ایک چیز سامنے میرے آتی گئی تو وہ تو میں کہوں گا نا. اس لیے ملتان کے کمشنر کو ISI کے ساتھ مل کے انہوں نے کیمپین خود کی, ایک لحاظ سے چیزیں پرووائڈ کی. مجھے تو دوستوں نے مشورہ دیا, میں تو انتخابات سے سائڈ پہ ہوں, لیکن باقی تمام لوگوں کو آگے بڑھانے میں جو ایڈمنسٹریشن ہے, ملتان کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے یہاں پہ انتخابات کے ریزلٹس کو چینج کیا. مجھے جو بات پہنچائی گئی کہ وہ عامر ڈوگر کی ان کے ساتھ بقول ان کے بات ہو گئی تھی, لیکن عامر ڈوگر کو انتخابات میں حصہ لینے کا انہوں نے دے دیا موقع, اور وہ ان کو پارٹی نے بھی ٹکٹ دے دیا. تو مجھے کوئی گلہ بھی نہیں ہے. اس کو تو میں PTI کی جیت سمجھتا ہوں. یہ کوئی دیکھیں, میں آپ سے عرض کروں کہ میں لاہور سے 77 میں انتخاب لڑ رہا تھا. ملک غلام نبی میرے مقابلے پہ تھے. وہ دوسرے الیکشن میں اپنے کاغذات اٹھا کے الیکشن چھوڑ کے چلے گئے. آج اسی ملک غلام نبی کی ڈاٹر ان لا یاسمین راشد, جو کینسر زدہ ہے, جو اپنے حلقے میں جا بھی نہیں سکی, عمر رسیدہ ہے, جیل میں پڑی ہوئی ہے, اس نے میاں نواز شریف کو شکست فاش دے دی. اسی طریقے سے یہاں بھی بے شمار لوگ جیت گئے. تو اس لیے ان کو تسلیم کرنا چاہیے اب ان پارٹیوں کو بھی کہ وہ ان کے بس کی بات نہیں رہے گی. وہ ایک اقلیتی پارٹی اگر ملک کو چلا رہی ہوگی تو کیسا ملک ہوگا پاکستان. تو اس لیے میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں, یہ میرے کوئی ذاتی طور پہ مجھے گلہ تو نہیں ہے کسی سے. میں تو مسلم لیگ میں ابھی تک موجود ہوں. میں تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو حقائق ہیں انہیں تسلیم کرنا ہوگا, جو نتائج ہیں ان کو تسلیم کرنا ہوگا, ورنہ بڑی مشکل ہے آگے کے لیے, آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے.
ہمارے ہاں سیاسی پارٹیاں تو ہیں نہیں، مافیاز ہیں. وہ مافیاز اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی دولت کو بچانے کے لیے وہ اپنے بچوں کو ہی برسر اقتدار لانا چاہتے ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں، زرداری صاحب بھی کر رہے ہیں. میاں نواز شریف کو تو قوم نے پیچھے بٹھا دیا، پھر گھر والوں نے بھی پیچھے بٹھا دیا، اور تمام لیڈروں کو بھی صرف اپنے بچوں کا مستقبل سدھارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ملک کے بچوں کو، ملک کے بچے چاہ کیا رہے ہیں؟ جو آنے والی ہماری یوتھ ہے وہ کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. یہی ہم چاہ رہے ہیں، یہی تمام سیاسی پارٹیاں چاہ رہی ہیں، لیکن جو ہی وہ اشارہ کرتے ہیں یہ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں. جو بھی حصہ اقتدار میں ملے ایک لمحہ نہیں لگاتے. کوئی بھی ایسا کرے گا، خواہ عمران خان بھی یہ ایسا کرے، اس کے خلاف یہ عوام پھر کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے تمام لیڈروں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے ملک کو ترقی کرنے سے، غربت ختم کرنے سے، مشکلات سے، ان کی زندگی کے اندر مشکلات کیا ہیں، ان بچوں کی سکولوں کی فیسیں نہیں ہیں، اس لیے آپ پیچھے ہٹ جائیں. اگر وہ کہتے ہیں عمران خان تو آ جائے عمران خان، اور وہ کہتے ہیں کہ میں مسائل حل کر دوں گا. اگر یہ طے ہو گیا ہے، قوم نے فیصلہ کر لیا ہے، تو یہ فیصلہ ان سیاسی پارٹیوں کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، ورنہ بین الاقوامی سطح پہ ان کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. پھر یہ ہمارے ملک کے مفادات کے خلاف ان کو خوش کرنے کے لیے امریکہ کی پالیسیوں پہ چلیں گے، دوسرے ملکوں کی پالیسیوں پہ چلیں گے، IMF کی پالیسیوں پر چلیں گے. تو اس طریقے سے ملک کے ساتھ یہ دشمنی نہ کریں. مہربانی.